السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید ہے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داری۔ تحفظ ناموس رسالت کتنا اہم ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وقار کی حفاظت کرنا امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر کتنا لازم ہے، اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے، ان ساری باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آج قوم ملت کی یہ ضرورت ہے، مسلمانوں کے نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، ہر ایک کو اس کو جاننا ضروری ہے کہ تحفظ ناموس رسالت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، ہمارا کردار اس میں کیا ہونا چاہیے۔ تو آئیے اسی سلسلے میں مفتی ساجد علی مصباحی صاحب دامت ظلہ العالی والنورانی بہت بہترین انہوں نے بیان دیا ہے اور بہت ہی بہترین بات کی ہے۔ میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو مکمل طور پر ضرور دیکھیں، دوسرے ایمانی مسلمان بھائیوں تک بھی ضرور اسے شیئر کریں۔ آئیے ہم مل کر ان کے اس بیان کو سنتے ہیں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے اور دوسری طرف غوث آدم دستگیر ہے، وہ فرماتے چلے جا رہے تھے اور ملتا چلا جا رہا تھا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون بس ایک نام محمد سے وفا کی ہے۔ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ آج یہ فیشن بن چکا ہے کہ ہر ایرا غیرہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رفیع میں زبان بدتمیزی کھول کر شہرت، دولت اور اپنے سفلی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہہ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو وہ گھٹا دے گا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے، جس پلاننگ کے تحت میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ خود اپنے حبیب کے ناموس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جو پروردگار عالم کبوتری کے انڈوں کے ذریعے، مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے حبیب کی حفاظت فرماتا ہے، وہ رب تبارک و تعالی آج کے اس گستاخانہ ماحول میں بھی اپنے محبوب کے ناموس کی حفاظت ضرور فرماتا ہے، لیکن جس طرح ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا، اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے حکم دیا گیا، ایسے ہی ناموس رسالت کے لیے، تحفظ کے لیے ہمیں حکم دیا گیا، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے دیا گیا ہے۔ اللہ خوب حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ہم ناموس کا کام کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر بندہ اپنی عزت کے لیے لڑتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے باپ دادا کی عزت کے لیے لڑتا ہے، تو جن کے صدقے میں عزت ملی ہے، بلکہ عزت نہیں کائنات کی ہر دولت ملی ہے، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، جن کے صدقے میں ساری نعمتیں رب نے عطا فرمائی ہیں، اس محبوب کے لیے اپنی عزت، اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنا رتبہ، اپنا عہدہ، اپنا مال اور اپنا وقت خرچ کرنا، یہ ایک مسلمان کا فریضہ اور مسلمان کے لیے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ کائنات کے اندر ہمیں جو کچھ بھی اس آقا کے صدقے میں ملا ہے، نہ شاہوں سے ملا ہے، نہ تبنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی یا رسول اللہ تیرے در سے ملا ہے۔
دنیا میں ہر ایک انسان دل رکھتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات مکرم، اس دور کے اندر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہر سنی مسلمان پر فرض، بلکہ سب سے بڑا فرض ہے کہ جہاں کہیں بھی میرے آقا کے ناموس پر حملہ ہو تو تن من دھن کی قربانی دے کر کے میرے آقا علیہ السلام کے ناموس کے تحفظ کے لیے وہ آگے آئے۔ اگر وہ آگے نہیں آتا ہے، کل قیامت کے دن میرے آقا کی بارگاہ میں جا کر کے کیا منہ دکھائے گا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ، میرے باپ دادا کی عزتیں آپ کے ناموس کے لیے ڈھال ہے، اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا، کچھ لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں جب نازیبا کلمات گئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جس کو گالی دینا ہو وہ مجھے گالی دے، میرے باپ دادا کو گالی دے، میرے آقا کی شان میں بدتمیزی نہ کرے۔ اور اس دور کے اندر امام عشق و محبت میرے امام نے کہا تھا، جب آپ کی بارگاہ میں کہا گیا کہ آپ گستاخوں کے خلاف اتنی سخت باتیں لکھتے ہیں، پھر وہ آپ کی کتابیں نہیں پڑھتے اور گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، کچھ نرم کلمات لکھا کریں تاکہ وہ آپ کی کتابیں پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تھا، میں اسی لیے تو سخت باتیں لکھتا ہوں تاکہ وہ غصہ ہو کر کے جتنی گالیاں دینی ہے مجھے دے دیں، اور میرے آقا علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی وہ نہ کریں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کا تو پورے طور کے اوپر یہی آپ کے قلب کے اندر ایک فریضہ بیٹھا ہوا تھا کہ اپنے باپ دادا کی عزتیں میرے آقا کے ناموس پہ قربان کر دی جائیں۔ اور ایک بات میں یہاں پر یہ بھی بتاتا ہوں، آپ لوگوں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا 1400 سال کی تاریخ میں کہ بڑے ہنگاموں کے ماحول میں بھی لوگ تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دیتے، حکومت کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، ظالموں کے سامنے بھیڑ جاتے ہیں۔ آخر ان کے پاس اتنا پاور کہاں سے آتا ہے، اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ایک کمزور بندہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے حکومت سے کیوں ٹکرا جاتا ہے؟ جب میں نے اس پر غور کیا تو ایک روایت مجھے ملی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، میں نے خود سنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے حسان، جب تک تم ان ظالموں کو جواب دیتے رہو گے، میرے ناموس کی حفاظت کرتے رہو گے، جبریل امین تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ تو پتا چلا کہ جو تحفظ ناموس رسالت کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیا کرتا ہے۔ تو ناموس رسالت پر کام کرنے والے جو کھڑے ہیں وہ اپنی طاقت پہ نہیں کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی مدد کی بنیاد پر وہ لوگ کھڑے ہیں۔ اور آج اس دور کے اندر جو یہ فیشن بنا ہے نا، پہلے اتنی گستاخیاں نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ خلافت موجود تھی، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اگر کوئی گستاخی کرتا تھا تو خلافت سے ایک آواز اور ایک للکار بلند ہوتی تھی، ظالم کانپتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ خلافت عثمانیہ کے آخری دور کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، جب استنبول کے اخبار کے اندر یہ خبر چھپی کہ پیرس کے اندر ایک ڈرامہ ہوگا جس میں معاذ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ڈرامہ پیش کیا جائے گا، جب سلطان عبد الحمید، جب سلطنت یہ عثمانیہ کے بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کو یہ پتا چلا تو انہوں نے سفیر کو طلب کیا اور کہا کہ میرے جیتے جی یہ ڈرامہ ہو جائے، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن یہ ڈرامہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ سفیر کو طلب کیا اور بڑے جلال کے عالم کے اندر کہا، اگر یہ ڈرامہ نہیں روکا گیا تو میں تمہارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ جب سلطان عبد الحمید کا تحفظ ناموس رسالت کے لیے یہ جلال اور غصہ دیکھا تو سفیر کانپ گیا اور اس نے اپنے ملک کے اندر یہ اطلاع دی کہ اگر اس ڈرامے کو نہیں روکا گیا تو بڑا زبردست ہنگامہ ہوگا، اور سلطان نے قسم کھا لی ہے، اور پھر آخر انہیں ڈرامہ روک دینا پڑا۔ جب خلافت عثمانیہ کے اندر وہ طاقت تھی، مسلمانوں کی خلافت
خلافت باقی تھی، کسی کے اندر یہ مجال نہ تھی کہ میرے آقا کی شان کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر بدتمیزی کرتا، لیکن اسی صدی کے اندر زر خرید لوگوں کو خرید کر کے، مصطفیٰ کمال پاشا جیسے بے غیرتوں کو خرید کر کے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب دشمنان دین کو معلوم ہو گیا کہ ہم جتنی چاہیں گستاخی کر لیں، کوئی ہمارے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہے، اور جو حکمراں ہیں وہ ہمارے پٹو ہیں، ہماری مرضی کے بغیر وہ ایک لفظ نہیں بولیں گے، ہم جیسے جیسے لقمے دکھائیں گے ویسے ویسے یہ دم ہلائیں گے۔ تو آج انہیں ایسی جسارت پیدا ہو گئی ہے، لیکن ان دشمنان دین کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، ظالم حکمراں بک چکے ہیں لیکن عاشقان مصطفیٰ آج بھی نہیں بکے ہیں، آج بھی ان کی غیرتیں زندہ ہیں، آج بھی ان کی حمیتیں بیدار ہیں۔ میرے آقا کی شان کے اندر اگر بدتمیزی ہوگی تو وہ صرف ایک کفن باندھ کر کے نکلیں گے، اور جو ہو سکے گا وہ کر کے دکھائیں گے، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیں گے کہ میرے آقا کی شان میں اگر کوئی بدتمیزی کرے گا تو ہم قربانیاں دے کر کے ناموس رسالت کے تحفظ کی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔